ملزم ایسا خوفزدہ ہوا کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ اقبال جرم کر لے گا۔ اصغر شاہ کو تھانے دار نے کہا کہ وہ کتا باہر لے جائے، اقبال جرم اس کی موجودگی میں نہیں ہوا تھا۔ تھانے دار اور ملزم باہر آئے تو اس نے نمبردار سے کہا کہ اس کے لیے، اس کے حوالدار اور 3 کانسٹیبلوں کے لیے جو اس کے ساتھ تھے دیہاتی کپڑے لائے۔ نمبردار دوڑا گیا اور کپڑے لے آیا۔ یہ دیہاتی کپڑے تھے، کرتے، کمر کے گرد باندھنے کے لیے کھدر کی چادریں اور پگڑیاں۔ نمبردار کی ڈیوڑی میں جا کر تھانے دار اور اس کے سٹاف نے کپڑے بدلے۔ وہ باہر آئے تو دیہاتی لگتے تھے۔ کانسٹیبلوں کے پاس رائفلیں نہیں تھی، تھانے دار کے پاس ریوالور تھا۔ ہمارے متعلق تھانے دار نے پوچھا تھا کہ ہم کون ہیں۔ اصغر شاہ نے اسے بتایا تھا کہ ہم شکار کے لیے کتے لائے ہیں۔ تھانے دار نے ہمیں کہا کہ ہم کتے لے آئیں۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کتے کیوں منگوائے جا رہے ہیں۔ ہم کتے لائے تو اصغر شاہ کا ٹائیگر طیش میں آ گیا۔ اس نے ہمارے کتوں کو پہچان لیا تھا اور اسے یاد آ گیا تھا کہ ان کتوں نے اسے مارا تھا۔ وہ اکیلا ہمارے اتنے سارے کتوں پر حملہ کرنے کو آتا تھا۔ بڑا ہی غصیلا کتا تھا۔ تھانے دار نے اصغر شاہ سے کہا کہ وہ اپنے کتے کو گھر چھوڑائے، کیونکہ ایک تو یہ ملزم پر لپکتا تھا اور اب ہمارے کتوں کو للکار رہا تھا۔ تھانے دار نے جو اسکیم سوچی تھی اسے ٹائیگر ناکام کر سکتا تھا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کی اسکیم کیا ہے۔ تھانے دار نے ہمیں کہا کہ ہم کتے ساتھ لے کر اس کے پیچھے آئیں۔ وہ ملزم کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ ہم سمجھ گئے کہ ملزم اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ہم ان کے پیچھے چٹانوں میں داخل ہو گئے۔ حوالدار، کانسٹیبل، نمبردار، چوکیدار، اصغر شاہ اور گاؤں کے 2 اور آدمی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ علاقہ چٹانی تھا، درخت اور سرسبز جھاڑیاں بھی تھیں۔ کہیں ہموار جگہ آ جاتی، کہیں چٹانیں قریب آ جاتی۔ تقریباً 2 میل ہو گئے ہوں گے کہ تھانے دار رک گیا۔ ملزم نے اسے کچھ کہا۔ وہ ملزم کے ساتھ ایک چٹان پر چڑھ گیا اور ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ ملزم اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بتا رہا تھا۔ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے آگے چٹانیں اور ٹیکریاں تھیں۔ وہ نیچے آئے تو تھانے دار نے ہمیں کہا کہ تم کتے ساتھ لے کر اس چٹان سے گھوم کر آگے چلے جاؤ۔ آگے 2 اور چٹانوں کے درمیان تھوڑا سا میدان تھا، اس میں درخت بھی خاصے تھے اور گھاس اونچی تھی۔ ہم وہاں چلے گئے۔ تھانے دار نے بتایا کہ ہمیں کوئی آدمی بھاگتا دوڑتا نظر آئے تو ہم اس پر کتے چھوڑ دیں، لیکن اسے پکڑ لیں اور مرنے نہ دیں۔ تھانے دار کو ہمارے پیچھے پیچھے چھپ کر آنا تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ ملزم نے ڈاکوؤں کی نشاندہی کی ہے اور ڈاکو اس علاقے میں کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ علاقہ چھپنے کے لیے نہایت اچھا تھا۔ وہاں سے کوئی راستہ نہیں گزرتا تھا، وہاں کوئی کسان بھی نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہاں چند گز جگہ بھی قابل کاشت نہیں تھی۔ اس علاقے کے خد و خال ڈراؤنے سے تھے۔ میں حیران اس پر تھا کہ تھانے دار ہمیں ساتھ کیوں لایا ہے۔ اس کا جواب ہمیں بعد میں ملا۔ تھانے دار کے ریوالور کے سوا اس پولیس پارٹی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ڈاکوؤں کے کسی ٹھکانے پر چھاپا مارنے کے لیے پولیس کی زیادہ نفری کی اور اس نفری کو رائفلوں سے مسلح ہونے کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ ڈاکو رائفلوں یا بندوقوں سے مقابلہ کریں گے۔ اقبالی ملزم نے تھانے دار کو بتایا تھا کہ اس کے گروہ کا سرغنہ ان پہاڑیوں میں عارضی طور پر چھپا ہوا ہے، اور اس نے اسے اقبالی ملزم کو واردات والے گاؤں بھیجا تھا کہ دیکھے پولیس کیا کر رہی ہے۔ تھانے دار تھانے سے مسلح کانسٹیبل بلانے کا انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھانہ کافی دور تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ ڈاکوؤں کا کوئی اور جاسوس سرغنہ کو خبر کر دے گا۔ سرغنہ کا نام ملکہ تھا، جو ملک سے بگڑا ہوا نام تھا۔ ملکہ کوئی نامی گرامی ڈاکو نہیں تھا، جرائم پیشہ تھا۔ تھانے دار کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس شکاری کتے ہیں تو اس نے کتوں سے ڈاکوؤں کو گھیرنے اور پکڑنے کی اسکیم بنا لی، لیکن اس نے ہمیں پہلے نہ بتایا کہ ہم ڈاکوؤں کو پکڑنے جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم اس کی پوری اسکیم سے واقف نہیں تھے، نہ پہلے نہ بعد۔ میں کوئی رائے نہیں دے سکتا کہ اس نے اور کیا سوچا تھا، اور جو کچھ بھی اس نے سوچا تھا وہ اچھا تھا یا برا۔ ہوا یوں کہ ہم چٹان سے گھوم کر آگے نکل گئے، کھلی جگہ کے درمیان گئے تو کوئی 150-200 قدم دور ہمارے ایک دوست کو ایک آدمی نظر آیا جو ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا، مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ہمارے ایک اور دوست نے کہا کہ وہ درخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا ہے اور وہاں سے اونچی گھاس کی اوٹ میں جھک کر چٹان کی طرف چلا گیا ہے۔ ہم آگے بڑھتے گئے۔ جب ہم اس جگہ پہنچے جہاں وہ آدمی دیکھا گیا تھا تو ہمیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ جس طرف گیا تھا ادھر دیکھا، وہاں بلند چٹان تھی جو تقریباً دیوار کی طرح تھی۔ اس کے دامن میں ایک ٹیکری تھی جو چٹانی نہیں تھی، یہ چھوٹے پتھروں اور مٹی کی تھی۔
اس پر گھاس تھی۔ ہم نے ٹیکری پر جا کر دیکھا، وہاں سے گھاس اس طرح روندی ہوئی تھی جیسے اس پر بہت سے آدمی چلتے پھرتے رہے ہوں۔ ٹیکری اونچی نہیں تھی، اس میں اور چٹان کے دامن میں بمشکل 2 قدموں کا فاصلہ تھا۔ چٹان میں ہمیں غار کا دہانہ نظر آیا جسے 2 درختوں کے تنوں اور ٹیکری نے چھپا رکھا تھا۔ اس کے آگے اونچی گھاس بھی تھی، اس میں جھک کر اندر جایا جا سکتا تھا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ ہمیں شک تھا کہ جو آدمی ہمیں نظر آیا ہے وہ اسی غار میں چلا گیا ہے۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا، تھانے دار اقبالی ملزم کے ساتھ آ رہا تھا۔ ہمارے پاس آ کر ملزم نے کہا، ٹیکری پر جا کر نیچے دیکھیں، یہی جگہ ہے۔ ہم نے تھانے دار کو بتایا کہ ایک آدمی چھپ کر دوڑتا نظر آیا ہے۔ تھانے دار ملزم کے ساتھ ٹیکری پر چڑھا اور ہمیں کہا کہ اندر سے کوئی باہر نکل کر بھاگے تو اس پر 2 کتے چھوڑ دینا۔ یہ کہہ کر وہ ملزم کے ساتھ ٹیکری سے چٹان کی طرف اترا اور غار کے ڈھکے چھپے دہانے کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ملکے، باہر آ جا، تھانے دار نے بلند آواز سے کہا۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ملکے، تھانے دار نے پھر للکارا۔ باہر نہ آئے تو 1 درجن کتے غار کے اندر چھوڑ دوں گا۔ کوئی جواب نہ ملا۔ تھانے دار نے ریوالور نکالا اور دہانے کے اندر بازو لے جا کر ریوالور کی نالی اوپر کی اور ایک گولی فائر کی۔ چٹانوں سے گھری ہوئی جگہ میں گولی کی گونج کچھ دیر سنائی دیتی رہی۔ 1-2 منٹ انتظار کیا۔ تھانے دار نے اپنے کانسٹیبلوں سے کہا کہ خشک گھاس اور ٹہنیاں اکٹھی کر لاؤ۔ گرمیوں کا موسم تھا، وہاں زمین پر گری ہوئی خشک ٹہنیوں کی کمی نہیں تھی۔ چند منٹوں میں غار کے دہانے میں خشک گھاس اور لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ تھانے دار نے ماچس جلا کر گھاس کو آگ لگا دی۔ شعلے کی تپش اور دھواں غار میں جانے لگا۔ تھانے دار نے ریوالور ہاتھ میں تیار رکھا ہوا تھا۔ 5-7 منٹ کے بعد اندر سے کھانسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر ایک آواز سنائی دی، آگ بجھا دو، آگ بجھا دو۔ تھانے دار کے کہنے پر کانسٹیبلوں نے لاٹھیوں سے جلتی ہوئی ٹہنیاں باہر کو پھینک دیں۔ سب سے پہلے ایک آدمی باہر آیا۔ اس نے بوسکی کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر بوسکی کی ہی پگڑی تھی۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ خوبرو جوان تھا، وہ آنکھیں مل رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک جوان لڑکی جو خوبصورت تھی باہر آئی۔ اس کا لباس اور چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ہندو ہے۔ یہ آدمی ملکہ تھا۔ اس نے جب اپنے ایک ساتھی یعنی اقبالی ملزم کو تھانے دار کے ساتھ دیکھا تو اسے بڑی ننگی گالی دے کر کہا، دھوکہ دے گئے، اندر اور کوئی ہے؟ تھانے دار نے ملکے سے پوچھا، مال کہاں ہے؟ سب کچھ بتاتا ہوں یار، ملکے نے جواب دیا۔ مجھے پکڑ کر تمہاری تھانے داری پکی ہو گئی ہے، دھواں دماغ کو چڑھ گیا ہے، ذرا دم تو لینے دو۔ وہ مسکرا رہا تھا، اسے نہ پولیس کا ڈر تھا نہ تھانے دار کا۔ کہنے لگا، چلو وہاں ذرا درخت کے نیچے بیٹھیں گے۔ اس نے ہم سب کو دیکھا اور ہنس کر بولا، واہ اوے تھانے دار، تو کتوں کی پوری فوج ساتھ لایا ہے، اور یہ کیا بھیس بدلا ہوا ہے؟ کیا میں تمہاری شکل نہیں پہچانتا؟ کوئی پستول، کوئی چھری چاقو پاس نہیں رکھتے؟ تھانے دار نے پوچھا اور اس کی جامعہ تلاشی لی۔ اس کے ناف سے خنجر نکال کر بولا، بس ملکہ، میں تو سمجھا تھا تمہارے پاس پستول ہوگا۔ پستول بھی آ جائے گا، اس نے کہا، اور وہ ٹیکری سے اترنے لگا۔ بولا، آؤ ذرا دم لے لیں، مال برآمد کروا دوں گا۔ اس نے تھانے دار کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر کہا، اسے اب اندر کر لو، میں بھاگ تو نہیں جاؤں گا۔ ہم اس کی باتیں سن کر اور اس کی مسکراہٹیں دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ خاموش تھی۔ ملکہ ٹیکری سے اترا، تھانے دار اتر رہا تھا، ہم دوسری طرف سے اتر رہے تھے۔ اچانک ملکے نے چوکڑی بھری اور اس کی آواز سنائی دی، آ تھانے دار، اور وہ ٹیکری کی ڈھلان سے بجلی کی طرح اترا اور اس قدر تیز دوڑا کہ میں نے آج تک کسی انسان کو اس رفتار سے دوڑتے نہیں دیکھا۔ تھانے دار ریوالور کرتے کی جیب میں ڈال چکا تھا۔ وہ ریوالور نکالنے لگا اور بولا، اس کے پیچھے کتے چھوڑ دو۔ ہم نے کتوں کے پٹوں سے زنجیریں اتاریں اور ملکے کی طرف اشارہ کر کے دوڑے۔ کتے بھی دوڑے، لیکن وہ گیدڑوں وغیرہ کے پیچھے دوڑنے کے عادی تھے۔ ہم نے انہیں کسی انسان کے پیچھے کبھی نہیں دوڑایا تھا۔ وہ دوڑتے دوڑتے ہماری طرف دیکھتے تھے جیسے پوچھ رہے ہوں کہ شکار کہاں ہے، کیا ہے، جو ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم کتوں کے ساتھ ہی دوڑتے اور ملکے تک پہنچتے۔ تھانے دار نے ریوالور فائر کیا، لیکن ملکہ اسی چٹان کے اگلے سرے پر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس کی رفتار نے ہمیں یقین دلا دیا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ تھانے دار نے پہنچنے کی کوشش بھی کی اور ہم میں سے کرائی بھی، لیکن بے سود۔ ملکہ پہاڑی ہرن کی طرح جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔
وہ اس پہاڑی خطے کا بھیدی معلوم ہوتا تھا۔ تھک ہار کر سب واپس آ گئے۔ سب ہانپ گئے تھے۔ غار کے پاس آ کر تھانے دار نے لڑکی سے پوچھا کہ غار میں کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ زیورات ہیں۔ تھانے دار نے اندر جا کر زیورات برآمد کیے، کچھ کپڑے بھی تھے۔ اقبالی ملزم کی نشاندہی پر اسی وقت تھانے دار اپنی پارٹی کو کسی گاؤں میں لے گیا۔ وہ رات کو واپس آیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے جنہیں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ اقبالی ملزم بھی ہتھکڑی میں تھا۔ رات کو ان تینوں کو اور لڑکی کو بھی تھانے لے گئے اور ہم اصغر شاہ کے پاس رہ گئے۔ دوسرے دن ہم شکار کھیلے بغیر اپنے گاؤں آ گئے۔ اصغر شاہ کو تھانے جانا تھا، وہ پولیس کا گواہ تھا۔ بہت دنوں بعد میں اپنے 3-4 دوستوں کے ساتھ اصغر شاہ کے گاؤں گیا۔ ہم ڈاکے اور ڈاکوؤں کی پوری کہانی سننے کو بےتاب تھے۔ ہم اس ہندو لڑکی کے متعلق معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کون ہے اور وہ ملکے کے ساتھ کیوں تھی۔ اصغر شاہ نے ہمیں بڑی عجیب کہانی سنائی۔ لڑکی کے متعلق اس نے پہلے نہیں بتایا تھا۔ یہ کہانی اقبالی ملزم اور ہندو لڑکی نے پولیس کو سنائی تھی۔ لڑکی کا نام بنتو تھا، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اصغر شاہ کے گاؤں سے 3 میل دور ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس کا باپ ساہوکار تھا، لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتا تھا۔ کسی جگہ اصغر شاہ کی برادری کے ایک نوجوان اقبال شاہ کی ملاقات بنتو سے ہو گئی۔ ڈاکہ اقبال شاہ کے گھر پر پڑا تھا۔ اس ملاقات کے بعد وہ ملتے رہے۔ لڑکی کچھ دلیر تھی، وہ اقبال شاہ کو چاہتی تھی اور وہ کسی ہندو کی بیوی بننا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے اقبال شاہ سے کہا کہ وہ اس کی بیوی بننے کے لیے گھر سے نکلنے کو تیار ہے اور وہ مسلمان ہو جائے گی۔ اقبال شاہ جذبات میں آ گیا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بات تک نہ کی اور ایک رات بنتوں کو لے آیا۔ بنتوں گھر سے زیورات چرا لائی تھی۔ لڑکی کو گھر لا کر اقبال شاہ نے اپنے ماں باپ کو بتایا کہ یہ ہندو لڑکی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے گھر سے نکل آئی ہے اور یہ مسلمان ہو جائے گی۔ ہمارے مذہب میں ہندوؤں کو نجس سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو سید خاندان تھا۔ ان لوگوں نے بنتوں کو قبول نہ کیا اور اقبال شاہ سے کہا کہ وہ لڑکی کو واپس کر دے۔ لڑکی نے ان سب کی منت سماجت کی تو اقبال شاہ کے باپ نے اسے کہا کہ جو لڑکی گھر سے چوری کر کے بھاگ سکتی ہے اور جو غیر مذہب کی بھی ہے، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ باپ نے اسے یہاں تک کہا کہ اگر اس نے ضد کی تو اسے اٹھا کر اس کے گاؤں پہنچا دیا جائے گا۔ اصغر شاہ نے بھی اقبال شاہ سے کہا کہ وہ لڑکی کے ساتھ شادی نہ کرے۔ بنتوں نے اقبال شاہ سے کہا کہ وہ عورت ہو کر گھر سے نکل آئی ہے، وہ تو مرد ہے، وہ بھی گھر سے نکل چلے۔ زیورات اپنے پاس ہیں، کسی شہر میں چل کر رہیں گے اور اقبال شاہ زیورات بیچ کر دکان کھول لے۔ اقبال شاہ نے اپنے خاندان کو ناراض کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے گھر سے نکلنے کی ہمت نہ کی۔ وہ بنتوں پر زور دینے لگا کہ وہ اپنی گھر چلی جائے۔ ایک روز وہ اکیلی چلی گئی۔ اقبال شاہ نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ وہ جو زیورات اپنے ساتھ لائی تھی وہ دبا لیے۔ لڑکی نے تھانے میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ جب گھر پہنچی تو بڑے بھائی نے اسے بہت مارا پیٹا۔ اس کے گھر والوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ وہ 3-4 روز بعد واپس آ گئی تھی۔ اس نے مار کھائی اور یہ نہ بتایا کہ وہ کہاں گئی تھی اور زیورات کہاں چھوڑ آئی ہے۔ لڑکی ڈھیٹ ہو گئی، وہ اچھے چال چلن کی تھی بھی نہیں۔ بنتوں کو اقبال شاہ پر اتنا غصہ تھا کہ وہ اس سے انتقام لینے کے طریقے سوچنے لگی، مگر لڑکی تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ملکہ اسی کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ خوش پوش اور خوش شکل جوان تھا۔ گاؤں میں سب جانتے تھے کہ وہ بدماش ہے اور جرائم پیشہ ہے۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ گاؤں میں نہ خود بدماشی کرتا تھا، نہ کسی کو کرنے دیتا تھا۔ اس کی وجہ سے گاؤں چوری ڈاکے سے محفوظ تھا۔ بنتوں کا باپ اور بھائی اسے بہت چاہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے گھر میں خاصی رقم رکھی ہوتی تھی۔ وہ ملکے کو پیسے بھی دیتے رہتے تھے، وہ ان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا۔ اسے بنتو اتنی اچھی لگی کہ ایک روز اس نے اس لڑکی سے کہا کہ وہ گاؤں میں کوئی بدی نہ کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہے، لیکن وہ اسے اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ اپنی قسم توڑ دے گا، لیکن بنتو کی حد تک۔ ان دنوں بنتو اقبال شاہ کی محبت میں گرفتار تھی۔ اس نے ملکے کو ٹال دیا۔ ملکہ اسے پیغام بھیجتا رہا اور جب کبھی وہ سامنے آتی تو منت سماجت کے لہجے میں اس کے آگے اپنا مدعا پیش کرتا، لیکن لڑکی اس کے ہاتھ نہ آئی۔ اب اسے اقبال شاہ نے گھر سے نکلوا کر ٹھکرا دیا اور اسے اپنے گھر سے بھی نکال دیا اور اس کے زیورات بھی ہضم کر گیا، اور گھر میں اس کی پٹائی اور گاؤں میں رسوائی بھی ہوئی تو اس نے انتقام کی خاطر ملکے سے دوستانہ کرنے کی ٹھان لی۔ اسے پیغام بھیجا اور ملاقات کا وقت اور جگہ بتائی۔ ملکہ اسے ملا۔ بنتوں نے اسے کہا
میں ساری عمر کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ فلاں گاؤں کے فلاں گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یہ میں بتاؤں گی کہ زیورات اور قیمتی کپڑے کہاں رکھے ہیں۔ ملکے کے لیے ڈاکہ زنی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے بنتوں سے کہا کہ وہ تیار رہے۔ ملکے نے اپنا ایک آدمی اقبال شاہ کے گاؤں میں بھیج کر وہاں کے چوکی دار کو ہاتھ میں لیا۔ چوکی دار ملکے کے گاؤں جا کر اسے ملا اور بتایا کہ رات کو 2 کتے رکھوالی کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ چوکی دار نے اپنی بیوی کے ذریعے معلوم کروا لیا کہ اقبال شاہ گھر میں ہے اور مال والے ٹرنک کہاں رکھے رہتے ہیں۔ بنتے نے اس گھر میں 3 دن گزار کر جو دیکھا تھا وہ اس نے ملکے کو بتا دیا۔ اقبالی ملزم نے جسے اصغر شاہ کے ٹائیگر نے پکڑوایا تھا، اپنے اقبالی بیان میں کہا تھا کہ ملکے نے اسے گاؤں سے بلایا۔ اس آدمی کا گاؤں ملکے کے گاؤں کے قریب تھا۔ ملکے نے اسے بتایا کہ فلاں گاؤں میں واردات کرنی ہے۔ ایک آدمی ملکے نے اپنے گاؤں سے لیا اور ایک اس ملزم کے گاؤں سے۔ انہوں نے ادھر ادھر پھر کر مرے ہوئے مویشیوں کے 2 سینگ اٹھا لیے۔ ڈاکے کی رات ان میں چیچڑے بھرے اور آدھی رات کے بعد واردات کے لیے چل پڑے۔ چوکی دار کو بتا دیا گیا تھا، اس نے گاؤں کے باہر ان کا استقبال کیا اور ان سے سینگ لے لیے۔ کہنے لگا کہ یہ میں کتوں کے آگے پھینکوں گا، لیکن کتے مجھے پہچانتے ہیں۔ تم لوگوں کو دیکھ کر کتے ضرور بھونکیں گے اور کوئی نہ کوئی جاگ اٹھے گا۔ گرمیوں کی وجہ سے لوگ باہر سوتے ہیں۔ چوکی دار سینگ لے گیا اور کتوں کے آگے کر کے انہیں گاؤں سے باہر لے گیا۔ وہاں ان کے آگے سینگ پھینک دیے۔ دیہات کے مکانوں کی صحن والی دیواریں اونچی نہیں ہوا کرتی، چاروں آسانی سے دیوار پھلانگ گئے۔ رات چاندنی تھی، گھر والے صحن میں سوئے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں نے گھر والوں کو اٹھنے نہ دیا اور 2 آدمی اندر سے ٹرنک اٹھا لائے۔ انہوں نے صحن کا دروازہ کھولا اور نکل گئے۔ ان کے پیچھے شور ہوا۔ جنہوں نے ایک ایک ٹرنک اٹھا رکھا تھا وہ کسی اور راستے سے پہاڑیوں میں داخل ہوئے۔ اقبالی ملزم دوسرے راستے سے گیا۔ وہ تعاقب میں آنے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے ادھر گیا تھا۔ کچھ دور جا کر اس کے پیچھے اصغر شاہ کا ٹائیگر گیا۔ کتا قریب پہنچا تو ملزم نے اسے لاٹھی ماری۔ کتا چیختا چلاتا واپس بھاگ اٹھا۔ ملکے نے بنتوں کے لیے ایک اشارہ مقرر کر رکھا تھا۔ اپنے گاؤں میں جا کر اس نے اشارے کی آواز نکالی۔ بنتوں کو معلوم تھا کہ ملکہ اس کی شرط پوری کرنے گیا ہے۔ اس کے گھر والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے، وہ جاگ رہی تھی۔ وہ ملکے کی آواز پر نکل آئی۔ ملکے نے اپنے ساتھیوں کو ٹرنکوں سمیت گاؤں سے باہر بٹھا دیا تھا۔ وہاں جا کر ٹرنکوں کے تالے توڑے، بنتوں کے اور اقبال شاہ کے گھر کے زیورات نکالے، کچھ رقم بھی نکلی۔ اس نے کپڑے اور رقم اپنے ساتھیوں کو دے دی اور زیورات جو بنتوں کے تھے وہ اپنے پاس رکھ کر باقی زیورات اپنے ساتھیوں کو دے دیے۔ انہیں کہا کہ وہ ٹرنک کہیں غائب کر دیں۔ وہ بنتوں کو ساتھ لیے اس غار میں آن چھپا۔ اس ٹھکانے سے اس کے ساتھی واقف تھے۔ یہ ملکے کا عارضی ٹھکانہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے بنتوں سے کہا تھا کہ وہ چند دن پولیس کی کارگزاری دیکھ کر باہر آ جائیں گے۔ بنتوں مطمئن تھی۔ صبح اس کا یہ ساتھی جس نے اس کے ٹھکانے کی نشاندہی کی تھی اس کے پاس غار میں آیا۔ ملکے نے اسے کہا کہ وہ اقبال شاہ کے گاؤں جا کر دیکھے کہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ وہ گاؤں میں آیا اور جو کچھ اس نے دیکھا وہ ملکے کو جا بتایا۔ اگلے روز وہ پھر آیا، مگر اس روز اصغر شاہ کے ٹائیگر نے اس کی بو پہچان لی اور اس سے انتقام لینے کے لیے اس پر حملے کرنے لگا۔ ملکے کے سوا سب پکڑے گئے، مال بھی برآمد ہو گیا۔ بنتوں ملزموں میں تھی، اسے بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ اسے عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا تھا۔ باقی تینوں کو 5-5 سال سزائے قید اور چوکی دار کو 3 سال قید ہوئی تھی۔ تقریباً 1 سال کے بعد اصغر شاہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ بنتوں عدالت سے بری ہونے کے 2-3 روز کے بعد گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اسے ملکہ لے گیا ہے۔ اس کے بعد نہ ملکے کا کوئی سراغ ملا، نہ بنتوں کا۔